اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو روحانیت کا یا جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، یہ کانسیپٹ کیا صرف اسلام میں ہے یا دنیا کے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں جیسے ہندوازم ہے، بدھزم ہے، سکھزم ہے، چائنیز ریلیجن ہے یا اور مذہب ہیں، ان کے اندر بھی یہ تصور کہیں کسی صورت میں موجود ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ کلیئرٹی ہوئی کہ تصوف دس از یعنی کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، یہ قدیم اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے، وہ کہ اس کا وجود نہیں تھا لیکن تصوف تھا۔ نبی رحمت کے دور میں بھی تصوف تھا، یزکیہم تصوف کے نام سے اسی طرح اشارہ ہے۔ تو یہی ہیرارکی مذاہب میں بھی چلتی آئی، مذاہب میں بھی یہ تصور موجود ہے۔ بڑے بڑے اچھے معلمین اخلاق ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی قوموں کو سدھارنے کی کوشش کی اور یہ تصوف کی طرف اشارہ ہے۔ مثلا میں اگر زیادہ قریب آ جاؤں تو سکھزم میں دیکھیں، ان کے ہاں بھی ہندوازم میں دیکھیں، سکھزم میں دیکھیں، تصور ہے نروان کا، اور 5 اخلاقیات ہیں سکھزم میں، اسی طرح 5 برائیاں ہیں سکھزم میں۔ بدھزم میں جائیں تو ان کے ہاں، ہندوازم میں آ جائیں تو مراقبہ، ہمارے ہاں تصوف میں مراقبہ ہے، ان کے ہاں یوگا ہے، وہ یوگا یکسوئی کے لیے، کنسنٹریشن کے لیے، گیان، توجہ کے لیے۔ اسلام بھی یہی توجہ دیتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو صرف زبان سے نہیں اپنے دل میں بھی یاد کرو۔ تو یہ وہ مراقبہ ہے جو صوفیات کرتے ہیں، جو قرآن سے مل رہا ہے۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تصوف میں یہ ساری منزلیں موجود ہیں اور مذاہب میں بھی ہیں، لیکن اس میں ایک فرق آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، اسلامی تصوف انسان کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے، اپنے خدا کے قریب کرتا ہے، اپنے مالک کے قریب کرتا ہے۔ ان کے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے، وہ نروان کہتے ہیں لیکن نروان کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ مبہم ہے، کوئی انفینٹی پوائنٹ بس وہ بیان کرتے ہیں، منزل نہیں بیان کرتے۔